subscribe now and press the bell icon. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستو، پچھلے جمعے میں بات آئی تھی کہ اللہ نے انسان کو سب سے بہترین اور سب سے اشرف بنایا ہے، اور یہ انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جنت والا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے کہ جب زندگی میں جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی مرحلے ہیں، جتنے بھی موڑ ہیں، ان سب کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہوگا۔ انسان کا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا، وہ معاشرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنایا تھا اور آپ نے امت کو بتایا تھا کہ جب تک اس معاشرے پر ہمارا معاشرہ اور ہماری زندگی نہ ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آج انسان ایمان والا ہو کر، مسلمان ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے دور ہو رہا ہے، اور غیر اقوام جو طریقے اور جو کام جو ڈھنگ بتا رہے ہیں، ایمان والا ان طریقوں کو اختیار کر رہا ہے۔ غیر اقوام جو چال چل رہی ہے، اس چال پر ایمان والا چل رہا ہے۔ غیر اقوام اپنی خوشی کے موقع پر
جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ ایمان والا اختیار کر رہا ہے۔ غمی کے موقع پر غیر اقوام جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ آج ایمان والا اختیار کر رہا ہے، حالانکہ ایمان والے کے سامنے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے طریقہ اچھا نہیں لگ رہا، رسول اللہ کا طریقہ اچھا نہیں لگ رہا، آپ کے طریقے کو چھوڑا جا رہا ہے اور کھلم کھلا چھوڑا جا رہا اور دوسرے لوگوں کے طریقوں کو اختیار کر رہا ہے، اور کر ہی نہیں رہا بلکہ فخر کے ساتھ کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے۔ آج بیاہ شادی کے موقع پر غیر تہذیب اور غیر مہذب اور غیر اسلامی، غیر دینی کہ دین میں دین کا اور شریعت کا کوئی تعلق نہیں، کہ اپنی شادی کے موقع پر خوشی کا اظہار کر رہا کہ جو طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، کہ دوسرے قوموں کا طریقہ ہے اپنی تقریب کے موقع پر کہ ان کے طریقے کے ذریعے سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو بھائیو بزرگوں، اس کے اندر ہماری کامیابی نہیں ہے۔ عزت اللہ کے ہے، عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ ان العزت للہ جمیعا ایبتغون عندهم العزہ فإن العزت للہ جمیعا۔ یہ لوگ کہاں عزتیں تلاش کر رہے ہیں؟ غیروں کے طریقوں میں اور غیر ایمان والوں کے طریقوں میں۔ اسلام سے نفرت کرنے والوں کے طریقوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں، کامیابی تلاش کر رہے ہیں کہ نہیں، فإن العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ تو آج جب ہم طریقہ بیاہ شادیوں میں دیکھتے ہیں، ایک عجیب سا منظر سامنے آتا ہے کہ مسلمان ہو کر، ایمان والا ہو کر، نکاح کے موقع پر، نکاح ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ کے طریقے عبادات میں آتے ہیں۔ تو گویا نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک دین کا حصہ ہے، نکاح ایک دین کا رکن ہے، نکاح ایک دین کا جز ہے۔ لیکن اس کام کو اور اس عبادت کو اور دین کے اس رکن کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو غیر اقوام کے طریقوں سے ادا کیا جائے اور قائم کیا جائے، یہ کون سے عقل مندی کی بات ہوگی؟ تماشوں کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، ناچ گانوں کے ساتھ، یہ نہیں، یہ عبادت ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ تو دین کے طریقے ہی سے اس کو اختیار اور اس کو جو ہے قائم کیا جائے گا اور اس کو وجود میں لایا جائے گا، کہ پھر اس نکاح کے جو اللہ نے جو آپس میں نکاح رکھا ہے اور جو فائدہ رکھا ہے نکاح کا، کہ وہ فائدہ پورا کا پورا اس وقت جو ہے حاصل ہو سکتا ہے کہ جب اس نکاح کو صحیح طریقے سے اختیار کیا جائے گا۔
برکت والا نکاح آپ نے فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں زیادہ بوجھ نہ ہو۔ سب سے برکت والا نکاح کون سا ہے؟ جس میں زیادہ بوجھ، خرچہ نہ ہو، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں جس میں زیادہ پھونڈ نہ ہو، کہ وہ نکاح برکت والا ہے۔ اور جس میں وہائی تباہی، فضول خرچیاں اور خرافات، کہ وہ نکاح برکت والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بزرگوں، بہت ضروری ہے چیز کہ نکاح کو اتنا مہنگا کیا جا رہا ہے، اور نکاح اور بیاہ شادیوں کے اندر ایسے ایسے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ جہاں کوئی بھی طریقہ سنت سے میل کھاتا ہوا نظر نہیں آتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ آپ نے اپنے لڑکے کی شادی میں دعوت دی، آپ نے سب سے پہلے تو یہاں گڑبڑ ہے، کیونکہ لڑکے کی نکاح پر جو کھانا ہوتا ہے وہ کھانا نکاح سے پہلے نہیں ہوا کرتا۔ نکاح سے پہلے کھانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، غیر اقوام کا طریقہ ہے، اور اسلام کا طریقہ جو ہے وہ نکاح کے بعد میاں بیوی کے رات گزرنے کے بعد دوسرے دن صبح اور شام میں جو کھانا کھلایا جائے، یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے، اور اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ لوگ بہت سارے تو ایسے ہیں جو نکاح سے پہلے ہی کھانا کھلاتے ہیں پہلے دن، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ نکاح کے بعد میں کھانا کھلایا جاتا ہے، اور میاں بیوی کے آپس میں ملاقات سے پہلے، کہ یہ بھی ولیمہ نہیں ہے۔ ولیمہ اس کو نہیں کہتے ہیں، ولیمہ نکاح کے بعد میاں بیوی کے آپس میں رات گزرنے کے بعد صبح میں جو کھانا کھلایا جائے گا، اس کا نام ولیمہ ہے۔ یہاں پر یہاں بھی گڑبڑ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم ولیمہ کر رہے ہیں، اور نکاح کے بعد فوراً کھانا کھلا دیا جاتا ہے، یہ ولیمہ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن یہ ان سے اچھا طریقہ ہے تھوڑا، کہ جو نکاح سے پہلے دن جو پارٹی کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، کیونکہ وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اسلامی طریقے پر ایک تو دوسروں کو دعوت دیں، سب سے پہلی بات تو یہ۔ اور جب ہم نے کسی کو دعوت دے دی تو دعوت دینے والا یعنی بلانے والا یہ میزبان ہے، اور جس کو بلایا جا رہا وہ مہمان ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کا بالکل پڑوسی ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو، آپ نے اس کو دعوت دی ہے کہ ہمارے گھر میں اپنے لڑکے کا ولیمہ ہے، شادی ہے، جو بھی ہے آپ نے دعوت دی ہے، تو وہ آپ کا آنے والا آپ کا مہمان کہلائے گا۔ تو مہمان کا اکرام ایمان والے پر ضروری ہے، میزبان پر ضروری ہے۔ جس نے بلایا ہے وہ میزبان، جس کو بلایا جا رہا وہ مہمان، میزبان پر مہمان کا اکرام ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم ضیفا، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا اکرام، آپ نے مہمان کو بلایا ہے، اپنے لڑکے کی شادی میں بلایا ہے، اس کا اکرام یہ ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے کھانا کھلایا جائے۔ تو اس میں بھی بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، پیچھے بھی میں نے عرض کیا تھا، اشارہ کیا تھا تھوڑا سا، کہ اس پر ایک زمانہ تھا اور ایک وقت تھا، یہ 5 سال 6 سال 10 سال پہلے کا زمانہ تھا، زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے اس کو، کہ بہت اچھے طریقے سے کھانا کھلایا جاتا تھا آنے والوں، بٹھا کر، اور پانی کا بھی نظم ہوتا تھا، کھانا پوچھا جاتا تھا بار بار کہ بھائی کیا چاہیے کیا چاہیے، پانی کی ضرورت ہے، پانی پلانے والے بھی ہوتے تھے، کھانے کھلانے والے بھی ہوتے تھے، پوری دیکھ بھال ہوتی تھی، اور بعد میں جو ہے پوچھتا تھا وہ میزبان کہ جی آپ نے جو ہے کھانا کھا لیا اچھے طریقے سے۔ لیکن اب جو دیکھا جا رہا ہے کہ جو اکرام ہونا چاہیے وہ اکرام قطعاً نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو بٹھایا ہی نہیں جاتا ہے، اونٹ کی طرح اور جانوروں کی طرح کھڑا کھڑا کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور یہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ معاملہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی ہر ایک کھڑے کھانے کا نظم کر رہا ہے۔ حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ، مسلم کی بھی حدیث ہے، ترمذی شریف کی بھی حدیث ہے، آپ نے کھڑے ہو کر سختی کے ساتھ منع فرمایا کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے اور پانی پینے سے، اور آپ نے یہ فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بھولے سے بھی جو ہے پانی کھڑا ہو کر پانی پی لے بھولے سے، اس کو چاہیے الٹی کر دینا چاہیے۔ صحابی نے پھر سوال کیا کہ جب آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پانی نہ پیا جائے، بیٹھ کر پانی پیو، آپ نے پھر صحابی نے یہاں پر سوال کیا کہ یا رسول اللہ کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب کھڑے ہو کر پانی پینے پر جو اتنی سخت بات ہے تو کھڑے ہو کر کھانا کھانے پر تو اس سے زیادہ سخت بات ہے کہ کھڑے ہو کر تو کھانا ہرگز کھانا ہی نہ چاہیے، اس کے اندر دین کا بھی نقصان ہے اور جسم کا بھی نقصان ہے۔ تیلی کی بیماری جتنی پیدا ہوں گی، گردے کے اندر جتنا انفیکشن اور بیماریاں پیدا ہوں گی، فرمایا وہ کھڑے ہو کر کھانے سے اور کھڑے ہو کر پینے سے پیدا ہوں گی، کہ جو پانی پینے کے اندر اور کھانا کھانے کے اندر احتیاط نہ برتیں گے، کھڑے ہو کر پانی پیئیں گے، کھڑے ہو کر کھانا کھائیں گے، کہ ان کی تیلی کے اندر اور ان کے گردوں کے اندر بیماریاں پیدا ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، آپ کی ایک ایک سنت حکمت سے بھری ہوئی ہے، آپ کی سنت کے اندر شفا ہے اور آپ کی سنت کے خلاف کرنے میں بیماریاں ہیں۔ تو اس لیے پہلا طریقہ یہ اختیار بھی شادیوں میں کیا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر، اور کیا اور کس نیت سے کہ کم کھائیں۔ میں کہتا ہوں تم سے زیادہ اچھے ہوٹل والے ہیں، حالانکہ ہوٹل میں جانے والا مہمان نہیں ہوتا ہے، وہ اس کا گراہک ہوتا ہے، اور وہ بہت اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرتا ہے، ساری چیزوں کا نظم کرتا ہے۔ آپ کہیں گے یہاں پر کہ جی ہوٹل والا تو پیسہ لیتا ہے، تو آپ مجھے سچ بتاؤ آپ کہاں فری کھلاتے ہو؟ ہوٹل والا 100-200 روپے لے کر اچھی طریقے سے کھانا کھلائے گا اور پوری سہولت دے گا، اور تم جو ہے 500 اور 1000 روپے لے کر بھی اچھی طریقے سے کھانا نہیں کھلاتے ہو۔ یہ عجیب طریقہ ہے، یہ منظر دیکھ کر رونا آتا ہے کہ ایمان والا کہاں جا رہا ہے اور پھر کامیابی کے خواب لے رہا ہے۔
کہ سکون نہیں ہے اور یہ حالات ہے اور یہ پریشانیاں ہیں، خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے پریشانیوں کو خرید رہا ہے، تو کھڑے ہو کر کھانا اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ جی کھانا کم کھائے۔ تو فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَ کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اپنے مہمان کا اکرام کر، کھانا اچھی طرح کھلا، پیٹ بھر کر کھلا، مٹھائی کے اندر، گلاب جامنوں کے اندر اس جو ہے میٹھے کو تیز کر دیا جاتا ہے، گلاب جل کو زیادہ کر دیا جاتا ہے مٹھائیوں کے اندر، اس لیے کہ لوگ جو ہے آنے والے مٹھائی کم کھائیں، اور سبزی اور سالن کے اندر مسالے کو اور مرچ کو زیادہ کر دیا جاتا ہے کہ تاکہ کم کھائیں۔ یہ ہے اکرام، یہ ہے اکرام۔ آپ کی وسعت اتنی نہیں ہے 1000-1500 آدمیوں کی کھانا کھلانے کی، 500 آدمیوں کو بلا لو، کیا ضروری ہے؟ لیکن جس کو بلائیں تو اس کو صحیح طریقے سے اس کا اکرام کیا جائے، یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آپ کی بیاہ شادیوں میں پانی پینے کا کوئی نظم نہیں ہوتا ہے، باہر دور جا کر لے جا کر جو ہے کیمپر لگا دیے جاتے ہیں، وہاں جو ہے پانی پئیں گے اٹھ کر۔ یہ کون سا اکرام ہے؟ یہ کون سی خوشی کا موقع ہے؟ یہ کون سی دعوت ہے؟ اس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہرگز نہیں سکھلایا، یہ قطعاً نہیں سکھلایا ہے۔ اس لیے بزرگوں، ان طریقوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ لوگوں کو پریشان کیا جا رہا خوشی منا کر، ناشکود کر کے، پٹاخے پھوڑ کر خوشی ہو رہی، جانور پریشان ہو رہے، بیمار پریشان ہیں، نیند نہیں آ رہی، جانور چونک رہے ہیں اور رسیاں توڑا کر بھاگ رہے ہیں، اور تجھے اپنی خوشی کی لگی ہوئی ہے۔ تو اپنی خوشی میں کتنے لوگوں کا دل دکھاتا ہوگا، اللہ کی کتنی مخلوق کو پریشان کرتا ہوگا، سوچو تو صحیح۔ عجیب حال ہے۔ ارے اس طریقے سے اپنے روپے پیسوں کو ضائع نہ کرو، اس پر بھی اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے اللہ نے کہا شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کا ساتھ دینے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے شیطان کا ساتھ دینے والے ہیں، اور گناہوں کو مول لے رہے ہیں۔ بتاؤ گناہ کے علاوہ کچھ ہوگا؟ گناہوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو کہ ہم صحیح طریقہ اختیار کریں، سب سے پہلے اس پر دھیان دیں کہ ہم بیٹھ کر کھانے کا نظم کریں، بیٹھ کر کھانے کا نظم کریں، سب کے لیے بیٹھ کر کریں۔ یہ نہیں آدھا کھڑا کر دیا آدھا بیٹھا، یہ بھی کہ جی آدھا بیٹھا ہے آدھا کھڑا، کیا چکر ہے کہ نہیں کہ سب کے لیے میز کرسی کوئی بات نہیں، آپ سے دسترخوان نہیں لگتا، نیچے نہیں کھلا سکتے، کم سے کم کرسی پر تو بٹھا کر کھلاؤ۔ اس طریقے سے کھڑے کھڑے نہ کھلایا کرو، کیوں؟ اس میں ڈبل گناہ ہے۔ ایک تو ہم نے نظم کیا ہے، اس کے گناہگار ہم، دوسرے لوگ کھڑے ہو کر کھائیں گے، ان کا گناہ بھی ہمارے اوپر آئے گا۔ اور پھر جو بیچارے پریشان ہوں گے، کوئی کھانا کم کھائے گا، کوئی کیسے کھائے گا، اچھی طریقے سے اکرام نہیں ہوگا تو اس کا بھی گناہ ہوگا۔ عجیب طریقہ ہوتا ہے، ویٹر کے سامنے پلیٹ لے کے کھڑے ہیں، وہ وہاں جا رہا ہے بھکاری کی طرح، منگتے کی طرح، عجیب منظر ہوتا ہے۔ ارے آرام سے بٹھا کر کھلاؤ ہے اچھی طریقے سے، کہ یہ اسلامی طریقہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے۔
پانی پیے بیٹھ کر پیے، کھڑے ہو کے نہ پیے۔ لوگوں نے عادت بنا رکھی ہے کہ کھڑے کھڑے پانی پی رہے اور منہ بھی نہیں لگاتے گلاس کو، اس طریقے سے اونٹ کی طرح، پتہ کیسے پیتے ہیں عجیب طریقے سے، کہ پانی کو دیکھ کر پیو، پانی کو منہ لگا کر چوس چوس کے، حدیث میں آیا ہے گھٹ گھٹ کے، کہ جتنا آرام سے پانی پیا جائے گا اتنا ہی سیرابی حاصل کرے گا۔ اور جب جلدی جلدی آدمی پیتا پانی، پیٹ بھر جائے گا اور تسلی نہیں ہوگی، جیسے کہتے ہیں یہ پیاس بجھ نہیں رہی گی تو گٹ گٹ پانی پیتے ہیں، تو آرام سے پیو گے سیرابی حاصل ہوگی، پورے بدن کے اندر پانی جو ہے پہنچے گا اور اس کے جو نفع نظر آئیں گے۔ اور ایک ساتھ جو پانی جاتا ہے فرمایا وہ نقصان کا باعث بنتا ہے، تو اس لیے کہا ہر چیز آرام سے، تو اس لیے کہا کم سے کم 3 سانس میں پانی پیو، کم سے کم آدمی 3 سانس میں پانی پیے، بسم اللہ پڑھ کر پیے۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ ہے، کہ جو کام صحیح کام، اچھا کام بسم اللہ پڑھ کے کیا جائے گا، وہ آدمی جو ہے اس کام کے ذریعے سے کامیاب ہوگا، ادھورا نہیں رہے گا اس کا کام۔ تو اس لیے بسم اللہ پڑھ کے ہر چیز کے اندر، کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کر، اور فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ کہیں، پانی پینے کے بعد بھی اللہ کا شکر، اور کھانا کھانے کے بعد بھی اللہ کا شکر، اور جس کے ہاں دعوت کھائی ہے اس کو بھی دعا دے کر آئیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آدمی جو ہے کسی نے احسان کیا، کوئی چیز دی ہدیے میں کسی طریقے سے، پھر آدمی جو اس کے بدلے میں اس کو بھی کچھ دے، اس کے اندر وسعت ہے تو، نہیں ہے نہیں دے سکتا تو کم سے کم جزاک اللہ خیرہ دعا تو دے دے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، تو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر اور آپ کی مبارک سنتوں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اٹھنے بیٹھنے کی، کھانے پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، بیت الخلاء میں جانے کی، باہر نکلنے کی، مسجد میں آنے کی، مسجد سے باہر نکلنے کی، بازار میں جانے کی، آنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، کہ ساری سنتیں ہیں، سب کی سنت، سب کے آداب، ہر چیز کی، کہ ان سب آداب کی اور سنن کی رعایت کریں ہم۔ کھانا سنت کے مطابق کھائیں، پانی پئیں گے سنت کے مطابق، ہمارا لیٹنا بھی سنت کے مطابق، ہمارا جاگنا بھی سنت کے مطابق، کہ سنت میں نفع ہی نفع ہے۔ بیت الخلاء میں آدمی جائیں تو فرمایا ننگے سر اور ننگے پاؤں نہ جائیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جی، معلوم نہیں بیچاروں، تو وہ کیا ٹوپی اوڑی ہوتی ہے اتار لیتے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے، وہ کہتے ہیں یار ٹوپی اوڑ کے بیت الخلاء میں کیسے جائیں گے؟ حالانکہ حدیث میں یہ فرمان ہے کہ آدمی بغیر سر ڈھکے بیت الخلاء میں نہ جائے، سر ڈھک کر جاؤ، ٹوپی لگا کے جاؤ بیت الخلاء، چپل پہن کے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسیب اور جو شیطانی اثر ہوتے ہیں یا آسیب کے اثر ہوتے ہیں، فرمایا وہاں بیت الخلاء سے ہوتے ہیں زیادہ تر۔ بیت الخلاء میں جب احتیاط نہیں ہوتا ہے، سیدھا پاؤں داخل کر دیا، جس پاؤں سے مسجد میں داخل ہونا تھا اس پاؤں سے بیت الخلاء میں داخل ہو رہے، اور جس پاؤں سے بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے اس پاؤں سے مسجد میں داخل ہو رہے، پتہ ہی نہیں کون سا پاؤں مسجد میں رکھا جاتا ہے پہلے، کون سا پاؤں جو ہے پہلے بیت الخلاء میں رکھا جاتا ہے۔ دعا پڑھ کے جائیں، سر ڈھک کر، چپل پہن کر، دعا پڑھ کے۔ دعا میں آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دیکھو اس دعا کے اندر کیا کہا گیا ہے، پناہ چاہی گئی ہے خبیث شیطان، خبیث شیطانیوں سے، شیطانی سے، کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں خبیث شیطانوں اور خبیث شیطانیوں سے۔ تو یہ دعا پڑھ کے جائیں۔
اور سر ڈھک کر جائیں۔ تو اسی طریقے سے صبح شام کے جتنے کام ہیں کہ جب سنت کے مطابق ہوں گے اللہ پاک اس کام کے اندر خیر رکھیں گے اور پھر جو ہے اللہ پاک اس کام کے ذریعے سے نفع پہنچائیں گے پورا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔